نبی علیہ السلام نے درود کے طریقے سکھائے ہیں، احادیث کے اندر کم و بیش 20 سے زیادہ انداز میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے درود کا انداز بتایا، 20 سے زیادہ۔ آج ہمارے مسلمانوں کو ان 20 طریقوں پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے طریقے بتائے ہیں درود پڑھنے کے، سلام بھیجنے کے، یا صحابہ نے ان طریقوں کو اختیار کیا، محدثین نے اللہ اکبر حدیث کی کتابوں میں جمع کیا ہے، ان 20 اور اس سے زیادہ میں سے ایک بھی مسلمانوں کو پسند نہیں آیا۔ بنانے کی ضرورت ہمیں کیا تھی کہ یہ درود لکی ہے، یہ درود تاج ہے، یہ درود فلاں ہے، اور وہ اللہ اکبر شان اور فضیلتیں رکھ دی ہے کہ جن فضائل کا اور ان الفاظ کا اللہ اور اس کے رسول سے دور دور تک کوئی اللہ اکبر تعلق نہیں۔ درود لکی، درود تاج کسی حدیث میں ہے؟ اس کے فضائل جو آج مسلمان بیان کرتے ہیں، ہاں ان درود کے فضائل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان وہی ترجمان سے جو جملے نکلے۔ غالباً ابو داؤد کی ہی روایت ہے، کون یہ نہیں چاہتا، دنیا میں بھی ہر انسان کی خواہش ہے کہ دنیا کے اندر مجھے اعلیٰ مقام مل جائے، مجھے مسندوں پر فائز کر دیا جائے، لوگوں میں مجھے ممتاز کر دیا جائے۔ آج اسی کی دوڑ ہے نا، ہر ایک اپنے آپ کو اعلیٰ بنانا چاہتا ہے، افضل اور بہتر سمجھتا ہے دوسرے سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصل کامیابی اس کی ہے کہ جس کو قیامت کے دن رب العالمین اعلیٰ منصبوں پر فائز فرما دے۔